نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ہوگی بغض و کینہ پر۔ بغض و کینہ کی تعریف سنتے ہیں۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اپنے دل میں کسی کے لیے برے خیال رکھے، برے جذبات رکھے، دشمنی والے معاملات رکھے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ پارہ 7 سورۃ مائدہ آیت نمبر 9-1۔ ترجمہ: شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے ہیں کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شان شان تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آقا نے فرمایا کہ بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بغض و کینہ کا حکم کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا جائز و گناہ ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ سیدنا عبدالغنی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں، حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اچانک بسم اللہ الرحمن کالے سانپوں سے بھر گئی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی، بالآخر ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے دل میں مسلمانوں کے متعلق رکھا کرتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو۔ بغض و کینہ کے 6 علاج۔ بغض و کینہ کے علاج سنتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کینے سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا پارہ نمبر 28 سورۃ حشر آیت نمبر 10 کو یاد کر لینا اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا بھی بہت مفید ہے۔
دعا کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کینہ پیدا ہونے کے اسباب دور کیجیے، یہ بھی اس کا ایک علاج ہے۔ یقیناً بیماری جسمانی ہو یا روحانی، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اگر اسباب کو دور کر دیا جائے تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بغض و کینہ کے اسباب میں سے غصہ بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، شراب نوشی، جوا بھی ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ایک سبب نعمتوں کی کثرت بھی ہے کہ بندے کے پاس وافر مقدار میں ہر چیز موجود ہو تو وہ اپنی ان مستیوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی آپس میں بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور سخاوت کی، دینے کی، صدقات و خیرات کی عادت کے ذریعے اس سے بچنا ممکن ہے۔ سلام و مصافحہ کی عادت بنا لیجیے کہ اس سلام میں پہل کرنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یا گلے ملنا آپ کے کینے کو ختم کر دیتا ہے۔ نیز تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے۔ بے جا سوچنا چھوڑ دیجیے، فضول سوچنا چھوڑ دیجیے کہ عموماً کسی کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا یا کسی کی اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچتے رہنا بھی کینے کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کے متعلق بے جا سوچنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے، نزاع کی سختیوں کے بارے میں سوچیے۔ آج تندرستی ہے، کل نہ رہی، اس کے بارے میں سوچیے۔ آج اعضاء ہاتھ پاؤں سلامت ہیں،